بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام استخارہ کے ساتھ میں ہوں وقاص علی خالد۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا کہ جو اس کائنات ہست و بود کو تخلیق فرمانے والا ہے، اور بے حد درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آپ کی آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے۔ ناظرین، استخارہ پروگرام میں آپ کالز کر کے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، اور آپ کے جو گھر کے مسائل ہیں، جو ذاتی زندگی، نجی زندگی میں جو آپ کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ ان کا حل چاہتے ہیں کہ قرآن و سنہ کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے، تو یہ استخارہ پروگرام آپ کا اپنا پروگرام ہے، ہر فرد کا، ہر گھر کا یہ پروگرام ہے۔ خالق کائنات کی رضا کے حصول کے لیے ہم نے اس پروگرام کا جو کہ آغاز کیا تھا، اور دن بدن اس کی پذیرائی میں جو اضافہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم خدمت خلق کا جذبہ ہے اور اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ بھی پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں استخارہ پروگرام کی زینت، عالم اسلام کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی اسکالر علامہ صاحبزادہ قاسم رسول قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ اللہ۔ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ لائیو کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پہ ڈسپلے ہے، نمبر نوٹ کیجئے اور آپ کال کریں اور پروگرام کا حصہ بن جائیں انشاءاللہ تعالی۔ پروگرام کے پہلے کالر ہم شامل کرتے ہیں آج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو ہیلو۔ جی جی، بات کیجئے، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اچھا اچھا اچھا، یہ میرا بیٹا ہے جی اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ ہلو جی بتائیے۔ لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی، میرا بیٹا ہے شوکت بٹ۔ اچھا ہاں، میرا بیٹا ہے وقاص بٹ اس کا نام ہے، اور میں نماز نہیں پڑھتا۔ نماز نہیں پڑھتا؟ جی ہاں، نماز نہیں پڑھتا، گانے بجانے میں بڑا شوق ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ میرا بیٹا اس کا پوری نمازیں باپ پڑھتا تھا، میں بھی پڑھتی تھی اور یہ بھی پڑھے۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ پاک کرم یہ بھی فرمائے۔ پڑھے ٹھیک اور ہے، وہ نماز ٹھیک ہے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ آپ کی یہ خواہش ہے اور آپ کی یہ دعا ہے کہ ان کا بیٹا وقاص بٹ ہے پیر صاحب، وہ نماز نہیں پڑھتا، آپ دعا فرمائیں کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ بڑی اچھی کال آئی ہے، اور میری بہن نے جو اپنے بیٹے کے لیے یہ سوال کیا ہے، گانے بجانے کا شوقین بن چکا ہے نماز سے دور۔ میری بہن، آپ چونکہ ماں ہیں اور ماں کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، آپ پچھلی رات اٹھیں اور اٹھ کے اپنے بیٹے کے لیے دعا خیر کیا کریں، اور اگر وہ سویا ہوا ہو تو اگر ہو سکے تو یا تو اس کے کان میں اذان پڑھ دیں، یا پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ دائیں اور 3 دفعہ بائیں یہ کان کے قریب ہو کے پڑھ دیا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رات کو اسی وقت بھی اٹھ کے اپنے اس بیٹے کے لیے دعا کیا کریں، انشاءاللہ یہ نماز کی طرف مائل ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ پیر صاحب دیکھیں، نماز ہر مسلمان پہ جو عاقل بالغ ہے، جو جس پہ نماز فرض ہے، تو یہ بہت بڑا فرض ہے، مگر اس کی ادائیگی میں ہم بہت زیادہ کوتاہی کا جو نا شکار ہو جاتے ہیں اس حوالے سے۔ دیکھیں، پتہ تو ہر ایک کو ہے کہ نماز فرض ہے، جی، اور پھر وہ کوتاہی جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتے۔ مطلب ہوتا ہے نا، ایک تو ساون کے ٹائم بالکل ایسے ہی۔ بندہ کہیں سفر پہ ہے، سویا ہوا ہے، وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے، یا کوئی ایسی کوئی جینوئن پرابلم ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکا، ایک جان بوجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے ماشاءاللہ۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں، کالر شامل کر لیں پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میرے پاس 7 سال ہو گئے شادی کو، میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو میں نے استخارہ کروانا تھا۔ میری ساس کا نام ہے رسولہ بی بی اور میری امی کا نام ہے رقیہ بی بی۔ آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ محمد ساجد۔ اچھا، آپ نے رپورٹس وغیرہ کروائی میڈیکلی؟ ہاں جی، رپورٹ کروائی ہے، اس میں پانی کی تھیلیوں کا مسئلہ ہے۔ چلیں
ٹھیک ہے، آپ سے ہماری بات ہوئی ہے اور کچھ بات آپ کی سمجھ بھی آئی ہے کہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ جی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بہن، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ یقیناً آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں گی اور کرنی بھی چاہیے۔ انبیاء کی سنت ہے کہ انبیاء نے بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اولاد طلب کی اور پھر دعا کی کہ مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ تو آپ بھی انبیاء کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یقیناً آپ والدہ ہیں، آپ کرتی بھی ہوں گی، کیونکہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک مجھے اولاد جیسی نعمت عطا فرما دے۔ اللہ پاک آپ کو اولاد عطا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ آپ صلاۃ و صوم کا خصوصی خیال رکھیں، نمازوں کو ادا کریں۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ مزمل اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ آپ اور آپ کے ہسبینڈ یہ عمل کریں۔ نماز عشاء کے بعد 3 تسبیحاں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اول آخر درود پاک کے ساتھ، یہ بھی عمل آپ اور آپ کے ہسبینڈ مل کے کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیں گے۔ اور جو میڈیکلی پرابلم ہے، جو ڈاکٹرز آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں میڈیسن اور جو ٹریٹمنٹ، آپ وہ لازمی کروائیں، ساتھ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما دیں گے۔ جی آمین، جی آمین۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ کالر شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام حضرت، میں اقبال بھٹی آپ کر رہا ہوں جوائنٹ جنرل سے، میری طرف سے پیر صاحب کو السلام علیکم اور آپ سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے جناب۔ میں نے اسلام کی ہمارے لیے خصوصی دعا کرے۔ ہمارے پاس کچھ اور سے رزق کی پریشانی ہے، تنگی ہے، اور ہماری دکانیں کرائے پہ لگ جائیں یا لگتی ہیں اور مہینے کے بعد بڑا دکان خالی کر کے چلا جاتا ہے۔ ہم سب سے زیادہ تعاون بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ خالی کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہماری بڑی پریشانی بنی ہے، یہ کرائے پہ لگ جائے تاکہ ہمارے مسائل جو ہے کہ کچھ کم ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ کو وسیع رزق عطا فرمائے۔ اب ہم پوچھتے ہیں قبلہ پیر صاحب سے کہ کون سا آپ عمل کیجئے جس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کو برکت نصیب ہوگی۔ جی قبلہ، جو ان کی شاپس ہیں وہ رینٹ پہ چڑھتی ہیں، پھر مہینے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے معاملہ۔ بٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے سلام بھیجا ہمیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ ماشاءاللہ جو بھی کاروبار کر رہے ہیں، اور مجھے کہنا تو نہیں چاہیے آپ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو میرے بھائی اس کو دور کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جب بھی نماز پڑھیں فرض اور سنت کے درمیان ایک تسبیح یا رزاقوں کی ضرور نکالیں، یا رزاقوں اول آخر دروشی پڑھیں، اور فرض اور سنت کے درمیان جو ہے فرض پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اور نماز مغرب یا عشاء کے بعد ایک معمول زندگی کا بنا لیں کہ میں نے صورت واقعہ پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ خود پڑھ لیں یا گھر میں سے کوئی فرد پڑھ لے صورت واقعہ۔ اگر سارے گھر کے افراد پڑھنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے کہ آپ صورت واقعہ ڈیلی پڑھیں اور اس کو پڑھتے ہی رہنا ہے۔ انشاءاللہ دعا بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی انشاءاللہ کالر شامل کرتے ہیں۔ ناظرین دیکھتے ہیں کون کہاں سے اور کیا ہم سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میں اپنی بچی دے نا نوکری واسطے تو رشتے لے، بچی کی نوکری بھی نہیں بن رہی تے رشتہ بھی کسی پاس نہیں آ رہا۔ کیا نام ہے آپ کی بیٹی کا؟ کیا نام ہے اور آپ کا کیا نام ہے؟ اس کی عمر کتنی ہے؟ میرا نام عابدہ پروین، بیٹی کا نام انیکا کنول۔ عمر کتنی ہے انیکا کی؟ عمر 21 سال۔ 21 سال عمر ہے۔ آپ چاہتے ہیں جاب بھی مل جائے اور شادی بھی ہو جائے؟ ہاں جی ہاں جی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں، اللہ پاک کرم فرمائے آسانی ہو۔ اس عمر میں رشتہ تو بالکل تلاش کرنا چاہیے، وہ بات نہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، مگر آپ اچھے طریقے سے معاملات کریں، اللہ پاک آسانی پیدا فرمائے۔ جی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بالکل، ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ پاک دونوں معاملات میں آسانیاں فرمائے، جو جاب کے حوالے سے ہے اور جو رشتے کے حوالے سے ہے۔
نمازوں کا سبھی کالرز کو کہا جاتا ہے کہ خصوصی خیال رکھیں، پہلے فرائض کی ادائیگی کی طرف آئیں، پھر وظائف کی طرف آئیں، انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں فرمائیں گے۔ آپ والدہ ہیں، آپ بھی نمازوں کا خیال رکھیں۔ یہ جو میں وظیفہ بتانے لگا ہوں یہ ہماری بہن نے کرنا ہے جس کے رشتے کا مسئلہ ہے، جن کی جاب کا مسئلہ ہے۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد اپنے گھر پہ سورہ یاسین کی تلاوت، اس کے ساتھ 2 تسبیحیں استغفر اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ عمل کریں۔ نماز مغرب کو ادا کرنے کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد وظیفہ بتا دیا گیا ہے، مطلب یہ نہیں کہ صرف 2 ہی نمازیں بلکہ 5 نمازوں کو ادا کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، کثرت کے ساتھ درود بھیجنا ہے۔ انشاءاللہ اس سارے عمل کے صدقے سے اللہ پاک ہماری بہن کے لیے آسانیاں فرمائیں گے، جو حق میں بہتر ہوا عطا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ آپ عمل کیجئے، جب بھی آپ کو وظائف بتائے جائیں، آپ جو بھی جس طریقے سے وظیفہ پڑھنے کے لیے کہا جائے وہ پڑھیں، عمل تو آپ نے خود کرنا ہے۔ کالر شامل کرتے ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں دانش بات کر رہا ہوں ملتان سے۔ جی بتائیے بھائی، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ سر میں اپنے لیے استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں شادی کے لیے۔ اچھا جی جی، میں اپنی خالہ کے گھر شادی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ادھر ٹھیک رہے گا، تو میں اس لیے استخارہ کروانا چاہ رہا تھا۔ تو وہ بھی کرنا چاہتے ہیں، اس طرف آپ کرنا چاہتے ہیں؟ ادھر ہمارا رشتہ ہوا ہے، استخارہ کروانا ہے، ادھر ٹھیک رہے گا مطلب یا نہیں؟ رشتہ ہو گیا آپ کا؟ جی ہو گیا۔ اچھا، کہ لڑکی کا کیا نام ہے؟ صبا۔ آپ کا پورا؟ دانش علی۔ آپ کی والدہ کا؟ کنیزہ بی بی۔ لڑکی کی والدہ کا؟ شدہ۔ چلیں ٹھیک ہے، پیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا بہتر رہے گا۔ رشتہ ہو چکا ہے پیر صاحب، اور ہونے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسا رہے گا؟ یہ کام تو پہلے ہوتے ہیں۔ اصل میں میرے بھائی چاہیے تو یہ تھا کہ آپ یس کرنے سے پہلے جب رشتہ دیکھ رہے تھے اس وقت اس سے پہلے استخارہ کروا لیتے یا استخارہ خود کر لیتے، یہی طریقہ بہتر ہوتا ہے۔ اب رشتہ کرنے کے بعد جب طے ہو جائے، ڈیسائیڈ ہو جائے، تو پھر اس کے بعد مناسب نہیں ہوتا۔ بلکہ میں آپ کو استخارہ بتاتا ہوں، آپ نے خود کرنا ہے۔ 3 دن آپ کریں استخارہ کہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد صاف ستھرا لباس پہنیں، نماز عشاء ادا کریں، سونے سے پہلے آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ نے سونا ہے، اور اس سے پہلے آپ تروشی پڑھیں 11 مرتبہ۔ درمیان میں آپ نے پڑھنا ہے یا علیم و علمنی، یا رشید و ارشدنی، یا بصیر و ابصرنی۔ یہ 3 لفظ ہیں، یہ 11 دفعہ آپ نے 3 لفظ پڑھنے ہیں جی، اور بعد میں دروشی پڑھ کے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے جو آپ سوال کر رہے ہیں اور کعبے کی طرف منہ کر کے آپ سو جائیں۔ انشاءاللہ یہ 3 دن عمل کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرما دے گا کہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ عمل کیجئے۔ باقی بہتر ہے یا نہیں اب آگے دیکھنا ہے کہ یہ چل سکے گا یا نہیں چل سکے گا، یہی آپ نے دیکھنا ہے۔ خیر فرمائے، آپ کے لیے آسانی ہو اور آپ کے لیے بہت زیادہ دعائیں ہیں۔ کالر شامل کرتے ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کو، علامہ صاحب کو اور پیر سروردی صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ جی، بتائیے۔ جی بہت مہربانی۔ میرے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے ابھی۔ جی بتائیے۔ سروردی صاحب اتوار سے آئے بیٹھے ہیں تو میں نے کہا ان کی خدمت میں سلام بھی کروں۔ میں نے 3 تاریخ کو رجسٹری کیا تھا اسلام آباد سے خط واپسی لفافے کے ساتھ۔ اچھا جی، مجھے ابھی تک جواب نہیں آیا، تو پیر صاحب نے اس دن فرمایا تھا کہ 10 تاریخ تک جن کے خط آئے میں نے ان کو جواب بھیج دیا ہے۔ کوئی پیر صاحب کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے؟ محمد سعید میرا نام ہے، اسلام آباد سے میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر نہیں تو میں دوبارہ خط لکھ دوں پیر صاحب کی خدمت میں؟ ٹھیک ہے، پوچھتے ہیں جی، پوچھ لیتے ہیں۔ میرے بھائی سعید صاحب بہت شکریہ، میں نے اس دن بتا دیا تھا، جو میرے پاس آئے ہیں وہ میں نے ان کے جواب بھیج دیے ہیں۔ اب رہا کہ میں جو خالی لفافے ہیں ان کو میں دوبارہ چیک کر لیتا ہوں کہ آپ کے نام کا کوئی جواب گیا یا نہیں گیا، ٹھیک ہے، تو وہ میں انشاءاللہ دیکھ لیتا ہوں 2-3 دن تک، تو دیکھنے کے بعد پھر جب آپ کال کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو بتا دیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ ویسے جو میرے پاس تھے ان کے وہ میں نے آنسر بھیج دیے۔ ٹھیک ہے، مزید یہ پیر صاحب دیکھ لیتے ہیں، اگر معاملہ حل ہوتا ہے۔ اور رجسٹر تو ہم بنا کے رکھتے نہیں ہیں کہ یہ جو خط آتے ہیں ان کا کوئی، لیکن وہ خالی لفافے پڑے ہوتے ہیں وہ میں چیک کر لیتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر نہ ہوا تو پھر آپ 2-3 دن تک دوبارہ بھی آپ خط لکھ لیں۔ کالر شامل کرتے ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से बात कर? बस ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ बीमार रहते। क्या नाम है उस बच्चे का? बच्चे का नाम क्या है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम आबदा, तो बच्चे का नाम मजमून अजीज है। अच्छा, कारोबारी मसला है आपका है? ये कारोबार ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ बीमार है, इसकी कारोबार ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। चलें ਬਣਦਾ नहीं। ठीक है, आपको बताते हैं, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा फरमाए और रिस्क भी आपको वसी मिले और बीमारी से आपके बेटे को शिफा मिले। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। बाकी वजीफ़ा पढ़ने के लिए अल्लामा कासिम रसूल साहब बताएं आप। जी बिल्कुल, दुआ गो हैं, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए और जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमाए। जो आपका दूसरा सवाल था कि गालिबन आपका बेटा बीमार है, तो उस हवाले से मैं गुजारिश कर दूँगा कि बहन अपने बेटे से कह दें कि जितनी रब ताला ने इस्तिताअत, जितनी तौफीक दी हो, हस्ब मामूल अपना सदका लाजमी दे दिया करें। दावू अमरादकुम बिस्सदका, फरमाया कि अपनी बीमारियों का इलाज सदक़े से करो। लिमिट नहीं बताई, वो चाहे 1 रुपया दे दें, 5 रुपये, 10 रुपये, जितनी इस्तिताअत है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक भाई को सेहत अता फरमा देंगे। और पहला सवाल था कि रिस्क के हवाले से परेशान है, कारोबार के हवाले से परेशान है, सलात व सोम का ख्याल आप भी रखें, अपने बेटे से भी कहें जितने अहबाब घर में है सभी नमाज़ों का खुसूसी ख्याल रखें। नमाज फ़जर को अदा करने के बाद सूरह यासीन की तिलावत कर लें और नमाज इशा के बाद 2 तस्बीहां अस्तगफिरुल्लाह और 2 तस्बीहां आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आप भी अमल करें, अपने बेटे से भी कहें, आपके घर में जो अफराद हैं वो सब मिल के ये अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक दोनों मामलात में आसानियाँ फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक करम फरमाएंगे। कॉलर शामिल करते हैं, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाईजान? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। बताइए कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहसिन बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी मोहसिन भाई बताइए। मैंने पता करना था, इस्तिखारा करवाना था कि मेरी जॉब जो है वो कब लगेगी और कितनी देर है। क्या आप कहाँ अप्लाई किया आपने? मैंने स्कूल में अप्लाई किया था। स्कूल में अप्लाई किया था। आपकी उम्र कितनी है? 23 साल। आपकी वालदा का नाम? परवीन अख्तर। आपने जो गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई किया है? हाँ जी। चलें ठीक है, आपको बताते हैं कि आपने क्या पढ़ना है कि जिससे आपको बरकत मिले और ये जॉब का मामला हल हो जाए। जी बिरसा फरमाइएगा। देखिए मेरा बेटा, आप इस तरह करें कि एक नमाज की पाबंदी करें और नमाज ज़ोहर के बाद आपने सिर्फ 11 दिन सूरत मोहम्मद पढ़नी है। ये 26वें पारे में है और 11 दिन आपने पढ़नी है, लेकिन पढ़नी नमाज ज़ोहर के बाद है। तो नमाज आपने छोड़नी नहीं है। हमारे जितने वज़ाइफ हैं वक़ास साहब, हम जो इनको बताते हैं वो नाज़रीन के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर नमाज आप नहीं पढ़ेंगे तो हमारे वज़ाइफ बिल्कुल ना पढ़ें। सही, बिल्कुल आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे वज़ाइफ उस वक़्त आपने पढ़ने हैं जब आपने नमाज पढ़नी है, और नमाज के बगैर पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपका काम नहीं होगा। फिर आप कहेंगे मैंने इतने दिन आपका वजीफ़ा पढ़ा और मेरा काम नहीं हुआ। भाई काम नहीं होगा जब तक आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह के हुजूर में पहले नमाज पढ़ें और उसके साथ वज़ाइफ पढ़ें। तो आप ये सूरत मोहम्मद पढ़ें, इंशाअल्लाह जल्दी आपका काम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जॉब का जो आपका मसला है, सूरह मोहम्मद जैसे पीर साहब ने फरमाया, ज़ोहर की नमाज के बाद आप पढ़ना शुरू करें। 11 दिन आपने रोज़ाना ये पढ़नी है और फिर दुआ भी करनी है और हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। जॉब का मामला आपका ठीक हो जाएगा। देखिए जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये इंसान जो जिनको फेस करता है और जो अच्छे तरीके से फेस करते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी के दरवाजे खुल जाते हैं। कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? यासर यूँ बात करूँ चकवाल से। जी यासिर बताइए क्या मसला है? सर एक तो मेरी अम्मी बहुत बीमार रहती है। क्या नाम है आपकी अम्मी का? नसीब बेगम। उम्र कितनी है? उम्र तकरीबन 45 साल। 45 साल। क्या क्या मर्ज है उनको? जी क्या मर्ज है उनको? कौन सी बीमारी है? ये बीपी लो और हाई ही रहता है, हर टाइम बुखार रहता है। तो हाई कितना होता है और लो कितना होता है? ये तो नहीं भाई पता। हाँ हाई लो होता है। ठीक, चलें आपको बताते हैं। अल्लाह पाक तो दूसरा एक और है ना। जी जी बताइए बताइए। मेरे भाई का रिश्ता नहीं हो रहा, जहाँ भी जाते हैं तो नहीं काम होता। क्या नाम है आपके भाई का?
میرے بھائی کے فیصلے یوں. چلیں ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں، اللہ پاک کرم فرمائے اور آسانیاں ہو. اور بی پی بلڈ پریشر کا جو مسئلہ ہے جہاں پہ آپ کو وظیفہ بتایا جائے گا، وہیں پہ آپ کی والدہ کھانے پینے میں بہت احتیاط کرے، نمک سے پرہیز کرنا چاہیے اور گوشت وغیرہ سے پرہیز کریں، اور ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، اپنی ڈائٹ کا اسپیشلی خیال رکھنا ہوگا، اور پھر ہی بی پی جو ہے نا کنٹرول میں رہے گا. باقی جی علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو آپ کی والدہ کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ پاک انہیں صحت عطا فرما دیں. بالکل جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ ڈائٹ کا خصوصی خیال رکھنا ہوگا، ڈاکٹرز نے جو میڈیسن ریکمینڈ کی ہیں، جو پرہیز آپ کو بتایا گیا ہے، اس پہ خصوصی عمل کریں. اس کے ساتھ یہ عمل کر لیں گے، وظیفہ کر لیں گے تو انشاءاللہ طبیعت میں مزید بہتری آ جائے گی، اس میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. نماز فجر کو جب آپ کی والدہ ادا کر لیں تو اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے آپ کی والدہ وہ پانی پی لیں. اسی طرح نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد سورہ اخلاص 21 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے آپ کی والدہ پی لیں. نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں، اپنے گھر پہ قرآن پاک کی تلاوت بھی آپ کی والدہ کریں، یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک انہیں شفا عطا فرما دیں گے. آپ کا دوسرا سوال کہ آپ کے بھائی کے رشتے کے معاملات ہیں، دعا گو ہیں اللہ پاک آسانیاں فرمائے، جو حق میں بہتر ہے وہ جلد عطا فرما دیں. آپ کے بھائی سے گزارش ہے کہ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ مزمل اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور نماز عشاء کے بعد 3 مرتبہ سورہ ملک اول آخر درود پاک کے ساتھ روٹین میں پابندی کے ساتھ یہ عمل کریں، نمازوں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ دونوں معاملات میں اللہ پاک آسانیاں فرما دیں گے. جی انشاءاللہ تعالی. کالر شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام ہے وادی نیلا مٹ مقام سے بات کر رہا ہوں. اچھا جی بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری ہے والدہ حقیقی. اچھا جی. ہم ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں، پرورش بھی کر رہے ہیں، ان کا ہر معاملہ پورا کر رہے ہیں، لیکن وہ گھر پہ نہیں رہتی، وہ گھر سے آؤٹ ہو جاتی ہے، تو ہم جتنا بھی کچھ ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہمیں بدنام کر رہے ہیں، ہمارے اوپر الزام تراشیاں کر رہے ہیں. کون کن کی بات کی؟ اپنی والدہ کی؟ کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح والدہ کا حق ہے اس کو ادا کرتے ہیں، لیکن وہ ہماری اپنی نہیں ہوتے، ہمیں اولاد نہیں بنی تھی اور نہ ہی ہمارا کسی معاملے پہ وہ مطمئن ہوتی ہیں. کتنی عمر ہے ان کی؟ ان کی عمر 60 سال ہو چکی ہے. نام کیا ان کا؟ زرینہ بی بی. آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، وہ آپ کو رسپانس نہیں کرتی؟ پورا جس طرح والدہ کا حق ادا کرنا ہوتا ہے اس طرح کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ گھر پہ نہیں رہتی، بازار میں جاتی ہیں، جہاں جاتی ہیں وہ ہمارے اوپر الزام تراشیاں کرتی ہیں اور ہمیں جو ہے بہت ہی زیادہ رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان کو پھر کوشش کر کے اپنے ساتھ لاتے ہیں، پہلے سے زیادہ خدمت کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اس کا ہمیں صلہ نہیں دیتی. چلیں ٹھیک ہے، آپ کو قبلہ پیر صاحب بتائیں گے پورا مسئلہ. پیر صاحب نے سن لیا ہے اور اس پہ آپ کو وظیفہ بھی بتائیں گے اور رائے بھی اپنی دیں گے. دیکھیں میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو بھی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں وہ ماں باپ کے اوپر آپ کا احسان نہیں ہے. آپ احسان نہیں کرتے کہ آپ کہیں میں اپنے ماں باپ کے اوپر احسان کر رہا ہوں. وہ فرض ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. پھر دوسری بات آپ کر رہے تھے کہ وہ باہر جاتی ہیں، وہ ہمیں کوئی صلہ نہیں دیتی. وہ ماں نے کوئی صلہ نہیں دینا. ماں باپ کی خدمت کرنے کا صلہ تو میرے خدا نے دینا ہے آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ وہ باتیں کرتے ہیں، وہ کرتے رہیں. دیکھیں ہمارے دیہاتی صاحب دیہاتی ہمارے جو بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں نا، وہ ان کی کنڈیشن تھوڑی سی یہ ہو جاتی ہے. اسی لیے تو قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جب ماں باپ دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف تک نہ کہیں. آپ تو کر ہی نہیں سکتے ہیں. اگر وہ والدہ آپ کی کچھ کہتی بھی ہے یا باتیں کرتی بھی ہے تو آپ نے غصہ بھی نہیں کرنا، آپ نے اف تک نہیں کہنا. یہ قرآن کا حکم ہے آپ کے لیے. تو وہ کرتی رہیں، وہ ماں ہیں. آپ ان کے لیے دعائے خیر کیا کریں، آپ ان کی خدمت کریں. آپ ان پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، آپ کے ذمے ہیں، آپ رسپانسیبل ہیں، آپ اولاد ہیں، آپ پہ فرض ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں. کوئی بات نہیں ہے، ماں باپ باہر کے لوگ بھی تو برا بھلا کہہ لیتے ہیں. اگر ماں کہہ لی تو اس میں کیا حرج ہے؟ کہنے دیں کوئی بات نہیں، ماں ہے. آپ پھر بھی آگے سے اگر ماں غصے سے یا کوئی ایسی بات کرے
آپ مسکرا کے اس کو ٹال دیا کریں، اور اگر آپ کو زیادہ کوئی مزاجن کوئی ایسی بات لگے تو آپ باہر چلے جایا کریں، ماں باپ کو آپ نے کچھ نہیں کہنا۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے تو آپ اپنی والدہ کے لیے دعا کیا کریں کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو سلامت رکھ، صحت تندرستی عطا فرما، اور میرے ماں باپ کے دلوں کے اندر ہمارے لیے رحم ڈال دے تاکہ وہ ہمارے اوپر شفقت فرمائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، آمین۔ بہترین آپ کو قبلہ پیر صاحب نے حل بتا دیا ہے کہ وہ جو بھی بات کرتی رہیں آپ سنیں بھی، اور خدمت میں اضافہ ہونا چاہیے نہ کہ کمی ہونی چاہیے، اجر آپ کو اللہ کی ذات عطا فرمائے گی۔ کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتائیے کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ٹی وی کا والیوم کم کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ عبد الجبار نام ہے، راول سے بول رہا ہوں، میرا بھائی ہے عبد القیوم۔ جی جی، تو اس کی شادی کا مسئلہ ہے، یعنی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ کتنی عمر ہے عبد القیوم کی؟ عمر اس کے 37 سال۔ والدہ کا نام کیا ہے؟ غلام فاطمہ۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں کہ عبد القیوم صاحب کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے۔ پہلا کام جو کرنا ہے وہ رشتہ تلاش کرنا ہے، اور ساتھ میں وظیفہ آپ کو قاسم رسول صاحب بتائیں گے کیا پڑھنا ہے آپ کو۔ جی بالکل، دعا گو ہیں اللہ پاک آسانیاں فرمائے۔ ہماری زندگی کے معاملات میں مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں، کوئی رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، کوئی شادی کے بعد پریشان ہے، کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، تو مختلف پریشانیاں ہیں۔ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے ان کے معاملات میں آسانیاں فرمائے۔ آپ کے لیے بھی اللہ پاک آسانیاں فرمائے جس بھائی کے رشتے کا مسئلہ ہے۔ نماز فجر کو جب ادا کر لیں تو اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور نماز عشاء کے بعد 1 مرتبہ سورہ ملک اور سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ ہی عمل کرنا ہے۔ پابندی کے ساتھ روٹین میں یہ عمل کریں۔ جو بھی بھائی ہیں جس کے رشتے کا مسئلہ ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک قرآن پاک کی تلاوت کے صدقے سے آپ کے لیے آسانیاں فرما دیں گے۔ آمین جی آمین۔ کالر شامل کرتے ہیں اور پروگرام کے سلسلے کو آگے مزید بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بتائیے۔ دعا سوال ہے، میں نے اپنے کزن کے بارے میں پوچھنا تھا جن کا نام ہے محمد شفیق، ان کی والدہ کا نام ہے مختار بیگم۔ ان کی جب سے شادی ہوئی ہے 5 سال ہو گئے ہیں، ان کی طبیعت نہیں تھی، وہ ذرا مینٹل ڈسٹرب ہے، کوئی کہتا ہے جادو ہو گیا ہے، تو ان کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ تو کرتے کیا ہے کام، کیا کرتے ہیں وہ شفیق صاحب؟ وہ او جی ڈی سی میں وہ کام کرتے تھے، بہت اچھی ان کی نوکری تھی، اب ان کی مینٹل ان کا ڈسٹرب ہے۔ بچے ہیں ان کے؟ جی بچے ہیں ان کے؟ نہیں ان کے بچے نہیں ہیں۔ بچے نہیں ہیں، چلیں ٹھیک ہے۔ جو بھی قبلہ پیر صاحب بتائیں گے پڑھنے کے لیے شفیق صاحب کو، وہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ مینٹل جو ڈسٹربنس ہے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ ایک مومن اور مسلمان کے لیے پریشانیاں پرابلمس آتی ہیں، مگر ان کو فیس کرنا، ان پہ صبر کرنا اور ان کا سامنا کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ہمیں قرآن پاک کا یہی فرمان ہے کہ آپ عمل کیجئے، صبر کیجئے۔ جی قبلہ فرمائیے گا۔ ان کے لیے بہترین، میرا بیٹا، بہترین خوبصورت وظیفہ یہ ہے کہ اگر وہ خود پڑھ سکتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ پڑھ لیں گے، تو سورۃ اخلاص جو ہے یہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سورت کو کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے۔ صرف 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد اگر وہ بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم کے ساتھ مس کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ انہیں شفا عطا فرمائے گا اور یہ بہتر ہو جائیں گے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ جو بتایا گیا ہے پڑھنے کے لیے وہ آپ ان کو بتائیں، اگر وہ خود نہ پڑھ سکیں تو پھر یہ پڑھ کے دم کر دیے۔ اللہ پاک کرم فرمائے، اور ساتھ انشاءاللہ تعالی بہتر معاملہ ہو جائے گا۔ کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی بھائی میں نا لاہور سے بات کر رہی ہوں، میرا نام ریحانہ ہے، میرا بیٹا ہے محمد سفیان رضا۔ اچھا۔ 9 سال اس کی عمر ہے، وہ بیمار ہے، تو پیر صاحب سے پہلے بھی میں نے پوچھا تھا پڑھائی کا، تو انہوں نے سورت بینہ بتائی تھی، وہ 21 دن میں نے 21 دن پلیٹیں میں نے لکھ کے اس کو پلائی ہیں، اور بعد میں انہوں نے بتایا تھا سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمد شریف، پھر آیت الکرسی، پھر سورت بینہ۔ 11 دن کا یہ عمل بتایا تھا، وہ بھی ہم نے کر لیا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ بیٹا یہ کرتے رہے آپ،
میرا بیٹا یہ کرتے رہیں، یہ بڑا خوبصورت میں نے آپ کو وظیفہ بتایا، یہ کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ انہیں شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ ریحانہ صاحبہ نے کال کی اپنے بیٹے کے حوالے سے، پیر صاحب آپ نے وظیفہ بتایا، یہ کنٹینیو رکھیں اسی کو، کنٹینیو رکھیں میرا بیٹا، اس کو کنٹینیو رکھیں، انہیں آپ پلاتے رہیں پانی لکھ کے، ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین آپ کی کالز پروگرام کا حصہ ہیں اور آپ اپنے من کی بات ہم سے کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اصل میں آپ ہی کے لیے ہے تاکہ پراپر ہم رہنمائی کا جو سلسلہ ہے یہاں سے وہی آگے بڑھے اور لوگوں کے گھر آباد ہوں، لوگوں کے گھر سنوریں، ان کے دل سنوریں، اور ہمارا جو ایک ذوق و شوق ہے وہ اللہ کی بندگی کی طرف بھی آئے اور درود و سلام کی کثرت کی طرف آئے۔ کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عمران بات کرو لاہور سے۔ جی عمران صاحب بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ میں نے یہ پوچھنا تھا بھائی کا مسئلہ، اس کو نوکری نہیں مل رہی، نوکری کا پوچھنا تھا۔ کیا نام ہے بھائی کا؟ نوکری نہیں مل رہی اسے کافی دنوں سے۔ نام بھی تو ہوگا اس کا۔ دوسرا سوال بتائیے، نوکری میں نا عزت بڑھانے کا وظیفہ بتا دیں۔ بھائی نام کیا بھائی کا، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے؟ عرفان علی۔ اس کی والدہ کا نام اور اس کی عمر کتنی ہے؟ بشیرہ بی بی، اس کے 30 سال۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کو پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں، آپ پڑھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بھائی کے لیے جو مسئلہ ہے وہ پڑھیں گے تو نوکری ان کی ہو جائے گی۔ جی علامہ صاحب بتائیے۔ جی بالکل، بھائی سے ہی گزارش ہے کہ جس کا یہ مسئلہ ہے، پرابلم جو ہے، وہ نمازوں کا خصوصی خیال رکھے۔ جن کا یہ کاروباری مسئلہ ہے، نماز فجر کو جب ادا کر لیں تو سورہ یاسین کی تلاوت کریں اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور نماز عشاء کے بعد 2 تسبیحیں کرنی ہیں استغفر اللہ کی، یہ بھی اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ استغفر اللہ کی آپ نے ورد کرنا ہے، 2 تسبیحیں کرنی ہیں۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے، فرمایا کہ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اسے وہاں سے عطا فرماتی ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ تو یہ جو استغفر اللہ کا وظیفہ آپ کو بتایا ہے، پابندی کے ساتھ روٹین میں جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں جن کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی غم میں مبتلا ہے، وہ رزق کے حوالے سے پریشان ہے، کاروباری یا بزنس کے حوالے سے پریشان ہے، وہ استغفر اللہ کثرت کے ساتھ اس کی تسبیح کیا کریں، دن بھر میں درود پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ بھیجا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا فضل و کرم فرماتے ہوئے آپ کو رزق عطا فرما دیں گے، روزگار عطا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی رزق آپ کو ملے گا، نوکری کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹی وی کا والیوم کم کر لیجئے۔ بتائیے کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں عبدالجبار بیراوالا سے بات کر رہا ہوں۔ جی بتائیے عبدالجبار صاحب۔ سر عماش بھائی ہیں اور بھائی کچھ ناراض ہیں اچھا جی، مجھ سے، تو آپ ان کو منائیں۔ میں بتاتا ہوں کو منانے کی، والد صاحب اور والدہ صاحب میرے پاس رہتے تھے، اچھا ان کو فارغ ہو گیا تھا، والد صاحب 15 سال 15.5 سال کالج میں رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور والدہ بھی، تو وہ والدین کی بات نہیں مانتے تھے، تو والدین جو میرے ساتھ، میں والدین کے ساتھ رہتا تھا، اچھا تو جی، والدین فوت ہو چکے ہیں، اب وہ جو میرے بھائی ہیں نا وہ مجھ سے وہی بات رکھ کے نا مجھ سے ناراض ہیں، اور مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں وہ جو زمین ہے یا گھر ہے وہ آپ کے نام تو نہیں سارا ہو گیا؟ نہیں گھر کی بات نہیں ہے، کسی جگہ کسی چیز کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، ویسے ہی آپ سے ناراض۔ میں بتاتا ہوں جی، میں نے اپنی بچی کی شادی کی ہے، میں نے صرف یہی دیکھا ہے کہ لڑکا نمازی ہے، تو جو جس کے لیے وہ رشتہ کہتے تھے وہ نمازی نہیں ہے، اس لیے وہ ناراض ہیں۔ ہاں جی، اس لیے وہ ناراض چلیں ٹھیک ہے، اللہ پاک کرم فرمائے، آسانی ہو۔ جی قبلہ پیر صاحب آپ نے مسئلہ سن لیا جناب، بتائیے۔ دیکھیں میرا بیٹا، آپ اللہ کی رضا میں رہیں، اگر بھائی آپ کے ناراض ہیں آپ ناراض نہ ہوں، جی، وہ غصہ کرتے ہیں آپ غصہ نہ کریں، آپ کو آپ کی نیت پہ اس کی جزا ملے گی، ان کو ان کی نیت پہ جزا ملے گی۔ آپ کے ماں باپ اگر آپ کے پاس رہے ہیں تو یو آر لکی، آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں بالکل صحیح کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عظیم موقع دیا کہ آپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے۔ اگر تو کوئی اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تو آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، آپ بالکل غصہ نہ، وہ کوئی بات بھی کر لیں آپ غصہ نہ کریں، صحیح، اور نماز پڑھیں، اور نماز عشاء کے بعد صرف 313 مرتبہ یا ودودو میرا بیٹا پڑھ لیا کریں،
اور یا وہ دو پڑھ کے اس کے بعد آپ اللہ کے حضور میں دعا کریں کہ اللہ ان کے دلوں میں رحم ڈال دے، محبت ڈال دے، تاکہ یہ میرے ساتھ بیٹی کی شادی بھی کر دی جو نمازی ہے، اور یہ وہ تو بہت اچھا کیا ہے، جو بتا رہے ہیں آپ اچھا کیا ہے۔ دیکھیں نا کہ ہم آج کے دور میں کہتے ہیں کہ رشتہ فلاں ملے فلاں ملے، یہ کبھی کسی نے سوچا کہ رشتہ جو ملے وہ بچہ نمازی بھی ہو۔ جی صحیح، تو آپ نے اچھا کیا میرا بیٹا، آپ کو اللہ اس کی جزا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کالر شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بتائیے۔ 10 بات کر رہی ہوں۔ بتائیے کیا مسئلہ میری بہن؟ جی مسئلہ میرے بھائی کا نام ہے محمد ناصر، بتائیے کیا مسئلہ ان کا؟ اور والدہ کا نام ہے انیس۔ اچھا جی۔ تو اس کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، کبھی اس کی چیسٹ خراب ہو جاتی ہے، کبھی وہ اس کو الرجی بتاتے ہیں ڈاکٹر، اور اس کا علاج کرتے ہیں تو کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی میدا خراب ہو جاتا ہے، کبھی اسے چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی اس کے ساتھ کیا معاملہ۔ عمر کتنی ہے اس کی؟ میں نے عرض کیا ایج کتنی ہے، عمر کتنی ہے اس کی عمر؟ ہاں جی صحیح، آواز بہت آ رہی ہے۔ عمر کتنی ہے اس کی؟ اس کی عمر 30 سال ہوگی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی آواز بھی بہت سلو ہے، اور آپ کے جو بات ہے مسئلہ ہم تک پہنچ چکا ہے۔ پہلے تو اچھے سے کسی ڈاکٹر کو آپ پراپر چیک اپ کروائیں، جو بھی مسئلہ ہوگا ٹیسٹ کے ساتھ اور چیک اپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ وہ سامنے آ جائے گا۔ باقی کلام رحمان میں بہت بڑی طاقت ہے، اور یہ کلام رحمان ہے، یہ شفا ہے۔ اور جی علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل بہن، آپ میڈیکلی ٹریٹمنٹ ان کی جاری رکھیں۔ اگر ایک ڈاکٹر سے انہیں آرام نہیں ملتا، ان کی طبیعت میں بہتری نہیں آتی، تو آپ کے پاس سیکنڈ آپشن موجود ہے کہ آپ کسی اس سے بہتر یا اسپیشلسٹ کو چیک اپ کروا لیں، تاکہ وہ میڈیسن جو ریکمینڈ کریں، جو ٹریٹمنٹ جو ٹیسٹ آپ کو ریکمینڈ کریں وہ کروائیں، میڈیسن وہ یوز کریں تاکہ اللہ پاک آسانیاں فرما دے۔ میڈیسن کو لازمی یوز کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ یہ عمل کر لیں۔ قرآن پاک کی تلاوت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ آپ کے بھائی نے ہی یہ تلاوت کرنی ہے، اور ان کیس اگر ایسا پاسبل نہ ہو تو آپ ان کی بہن ہیں، آپ تلاوت کر کے پانی میں دم کر کے انہیں پلا دیں۔ نماز فجر کو جب آپ ادا کر لیں، آپ کے بھائی آپ کے گھر والے ادا کر لیں، تو اس کے بعد قرآن پاک کی ایک سورت ہے الم نشرح لک صدرک، 21 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے آپ اپنے بھائی کو پلا دیں۔ اگر بھائی خود سے تلاوت کریں تو وہ خود پانی میں دم کر کے پی لیں، اور نماز عشاء کے بعد 21 مرتبہ اسی طرح سورہ اخلاص اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے اپنے بھائی کو پلا دیں۔ اور کوشش کریں کہ اپنے بھائی سے کہیں کہ اپنے ہاتھوں سے صدقہ لازمی دیں، جتنی استطاعت ہے رب تعالیٰ نے توفیق دی ہے، تاکہ وہ صدقے کے بدلے میں آپ کے بھائی کی جو پریشانی ہے، جو بیماری ہے، وہ اللہ پاک دور کر دیں گے جی انشاءاللہ تعالی۔ پروگرام کے آج کے پروگرام کے لاسٹ کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام محترم، میں کھاڑیا سے بات کرتا ہوں۔ بتائیے جناب۔ میں نے 20-21 دن پہلے کال کی تھی۔ اچھا جی۔ میں نے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھنا تھا، اس کا نام ہے گپتا پروین۔ اچھا جی۔ اور اس کی والدہ کا نام ہے گلزارہ مجید۔ کیا مسئلہ ہے آپ کی بیگم کو؟ ان کی عمر تقریباً 40 سال ہے۔ اچھا جی، بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ تو ان کی طبیعت جو ہے وہ اکثر خراب رہتی ہے۔ میں نے پیر صاحب سے اس دن بات کی تھی، اور پیر صاحب نے ہمیں ایک وظیفہ بتایا تھا کہ 11 دن سورۃ بینہ لکھنے کی چینی والی پلیٹ پہ، اور وہ اس کا پانی پلانا تھا، اور 21 دن تک جو ہے وہ فجر کی سنتوں کے بعد جو ہے سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی سے دم کر کے وہ پلانا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کی طبیعت جو ہے کچھ کبھی تھوڑی بہتری ہوتی ہے، کبھی پھر وہی پرانی روٹین میں ہی ہے، کچھ خاص افاقہ نہیں ہو رہا۔ چلے ٹھیک ہے، بتا دیں جناب۔ ان کو بلڈ پریشر بھی ہے، پتے میں پتھری بھی ہے، اور یہ کچھ دن پہلے سے ان کو یہ سینے میں درد ہوتا ہے۔ ان کے میں نے ٹیسٹ کروائے ہیں سارے، دوائی بھی لی ہے، ای سی جی بھی کرواتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو معدے کی تکلیف ہے یا کوئی دل کی کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، دل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ دل کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ دل کا مسئلہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، مسئلہ کوئی بھی ہو تو بہت بڑا ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائیے کہ بلا فرمائیے گا جناب۔ اصل میں جتنی میرا بیٹا آپ پرابلم بتا رہے ہیں نا، جو میں نے آپ کو دونوں چیزیں بتائی ہیں نا،
یہ بہت کارآمد ہمارے وظائف ہیں. سورۃ فاتحہ جو ہے یہ آپ جس طرح میں نے بتایا آپ اس کو عمل کو جاری رکھیں، اور سورۃ بینہ جو ہے اس کو بھی آپ جاری رکھیں، کیونکہ یہ ایک بہت مرکب ہے، وہ کافی پرابلم جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہیں. تو اب میں آپ کو اگر زیادہ ایک کے لیے وظائف بتاؤں تو وہ میرا خیال ہے شاید آپ کر نہیں سکیں گے. یہ ایک ایسے وظائف ہیں جو کمبینیشن میں آ جائیں گے اور آپ کی پرابلم بھی آ جائیں گی. آپ انہی کو جاری رکھیں اور ایک خط بھیج دیں جوابی لفافے کے ساتھ ہمارے اس چینل کے ایڈریس پر. اس میں کوئی تویزات میں آپ کو بنا کے بھیج دوں گا. انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی. ناظرین استخارہ پروگرام آپ روزانہ دیکھتے ہیں. سنڈے کو راہ فلاح پروگرام چلتا ہے. اس کے علاوہ روزانہ آپ شام 6 بجے استخارہ پروگرام دیکھتے ہیں جس میں آپ کے مسائل کا حل بتایا جاتا ہے. اب آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کا پہنچا. دونوں شخصیات کی آمد کا شکریہ. آخر میں پیر صاحب سے دعا ہے کہ آپ دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. ہماری خطاؤں کو معاف فرما. ہماری مشکلات کو آسان فرما. آمین. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما. آمین. الہ العالمین جو ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں کے مسائل میں پریشان ہیں ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما. یا اللہ جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں ان کے علم میں اضافہ فرما. آمین. ماں باپ کا سایہ بچوں کے سروں پہ قائم و دائم فرما. پوری امت پہ یا اللہ اپنا فضل فرما. ارض پاکستان کی حفاظت فرما. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.